قرآن مجید کا 31واں سورہ سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 31واں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 57واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی 12ویں آیت کے بعد والی آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی عمدہ نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ اسی وجہ سے اسے سورہ لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورے میں جن موضوعات کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں میں والدین کی تعظیم، نماز و صبر کا حکم اور غرور کی مذمت شامل ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں تکبر اور غرور سے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی بیماری کی علامت ہے۔ یعنی جس شخص کی شخصیت میں خلا ہوتا ہے وہ اسے غرور کے ذریعے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسی حقیرانہ چال چلنے سے بھی منع کیا ہے جو وقار کے خلاف ہو، بلکہ اپنی چال کو اعتدال پر رکھنے اور آواز کو دھیمی رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ شخصیت پر اعتماد اور انسان کے مہذب ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص ہر رات اس سورے کی تلاوت کرے، خدا اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ جو ان نیک کردار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو مہمل باتوں کو خریدتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کرے اور آیات الہیہ کا مذاق اڑائے۔ در حقیقت ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، اور جیسے اس کے کان میں بہرا پن ہے۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ یہ خدا کا برحق وعدہ ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، تم دیکھ رہے ہو، اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے ہیں کہ تم کو لے کر جگہ سے ہٹنے نہ پائے، اور ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اور اس کے ذریعے زمین میں ہر قسم کا نفیس جوڑا پیدا کر دیا ہے. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. یہ خدا کی تخلیق ہے، تو کافرو اب تم دکھلاؤ کہ اس کے علاوہ تمہارے خداؤں نے کیا پیدا کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالمین کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ پروردگار کا شکریہ ادا کرو، اور جو بھی شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اسے معلوم رہے کہ خدا بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ثنا بھی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خبردار، کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا اور اس کے راستے کو اختیار کرنا جو میری طرف متوجہ ہو. پھر اس کے بعد تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے، اور اس وقت میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. بیٹا نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بیٹا
نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے جو بلا سبب بھونڈے انداز سے چیختا رہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کرتے ہیں جس پر اپنے باپ دادا کو عمل کرتے دیکھا ہے، چاہے شیطان ان کو عذاب جہنم کی طرف دعوت دے رہا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو اپنا روح حیات خدا کی طرف موڑ دے اور وہ نیک کردار بھی ہو تو اس نے ریسمان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اور تمام امور کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جو کفر اختیار کر لے اس کے کفر سے تم کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے، اور اس وقت ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ہم انہیں تھوڑے دن تک آرام دیں گے اور پھر سخت ترین عذاب کی طرف کھینچ کر لے آئیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ، تو پھر کہیے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور ان کی اکثریت بالکل جاہل ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں اور وہی بے نیاز بھی ہے اور قابل ستائش بھی۔
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اور اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کا سہارا دینے کے لیے 7 سمندر اور آ جائیں تو بھی کلمات الہی تمام ہونے والے نہیں ہیں. بے شک اللہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تم سب کی خلقت اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا سب ایک ہی آدمی جیسا ہے اور اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے کہ سب ایک معین مدت تک چلتے رہیں گے اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ سب اسی لیے ہے کہ خدا معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے اور اللہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نعمت خدائی سے کشتیاں دریا میں چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب سائبانوں کی طرح کوئی موج انہیں ڈھانکنے لگتی ہے تو دین کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو آواز دیتے ہیں اور جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہ جاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار غدار اور ناشکر افراد کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا. بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے لہذا تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور خبردار کوئی دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی پانی برساتا ہے اور شکم کے اندر کا حال جانتا ہے، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔